السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سی ٹی وی باکس۔ ناظرین، قوم عاد اور سمود جو تاریخ میں آنے والی قوموں میں سے سب سے طاقتور قوم تھی۔ خدا نے اس قوم کو بے پناہ طاقت دی تھی، لیکن آخر ایسی کیا وجوہات تھی جو اللہ نے اس قوم کا نام و نشان صفحہ ہستی سے پل بھر میں مٹا دیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم قوم سمود کی تاریخ اور ان پر آنے والے دردناک عذاب کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ آج سے تقریباً 5000 سال قبل ہجر علاقے میں مشہور عرب قبیلہ سمود رہتا تھا۔ یہ قبیلہ قوم عاد کی نسل میں سے تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد میں سے جو مومنین اللہ کے عذاب سے بچ گئے تھے، قوم سمود ان کی اولاد تھی۔ قوم سمود کو اللہ نے ہر ایک نعمت سے نوازا ہوا تھا۔ ان لوگوں کی عمر بھی 900 سے 1000 سال تک ہوتی تھی۔ 40 ہاتھ تک ان کا قد معلوم ہوتا ہے۔ ان کو کوئی چھوٹی موٹی بیماری تو محسوس بھی نہ ہوتی، اور بڑے بڑے زخم چند دنوں میں ہی ٹھیک ہو جاتے۔ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر یہ لوگ گھر بنا لیتے تھے، لیکن یہ لوگ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ نے اس قوم کو سمجھانے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو ان پر نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، صرف وہی عبادت کے لائق ہے، اسی نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ لیکن قوم سمود نے اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ ہمارے سامنے کے پہاڑ سے اونٹنی نکال کر دکھا دیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے اونٹنی بھی نکال کر دکھا دی۔ جس پہاڑی سے اونٹنی نکلی اسے فج النقاح کہا جاتا ہے۔ اس معجزے کے باوجود چند لوگوں کے علاوہ قوم سمود کی بڑی تعداد ایمان نہیں لائی۔ چونکہ انہوں نے یہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس لیے وہ اونٹنی کو نقصان پہنچانے سے ڈرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے فیصلے کے بعد کنویں سے پانی پینے کی باری مقرر کر دی گئی۔ ایک دن اونٹنی کنویں کا پانی پیتی اور دوسرے دن قوم سمود کے لوگ۔ مگر آہستہ آہستہ انہوں نے اونٹنی کو ستانا شروع کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ایسا کرنے سے منع کیا، لیکن ایک دن قوم سمود کے کچھ لوگوں نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ حضرت صالح علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب اللہ کا عذاب نازل ہوگا، چنانچہ انہوں نے بتا دیا کہ 3 دن میں اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ اس کے باوجود اس ضدی قوم نے توبہ کرنے کے بجائے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے کا ذکر سورۃ النمل کی آیت نمبر 49 میں بھی آتا ہے۔ آپس میں اللہ کی قسمیں کھا کر بولے، ہم ضرور رات کو چھاپا ماریں گے صالح اور اس کے گھر والوں پر، پھر اس کے وارث سے کہیں گے اس گھر والوں کے قتل کے وقت ہم حاضر نہ تھے، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا منصوبہ کامیاب نہ ہونے دیا اور انہیں راستے میں ہی ہلاک کر دیا۔ آخرکار 3 دن گزرنے کے بعد شدید زلزلہ آیا، اور آسمان سے ایک غضبناک چیخ کی آواز نے ان سب کو ہلاک کر ڈالا۔ اس طرح قوم سمود اپنی پوری طاقت اور قوت کے باوجود ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، اور ان کی بستی قیامت تک کے لوگوں کے لیے عبرت بن گئی۔ اس وقت یہ علاقہ سعودی عرب میں ہے، جو ان دنوں مدائن صالح کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مدائن مدینے کی جمع ہے، جس کے معنی ہیں شہر، جبکہ صالح مشہور نبی حضرت صالح علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی بستیاں۔ مدائن صالح مدینہ منورہ اور تبوک کے درمیان مدینہ منورہ سے تقریباً 380 کلومیٹر شمال مغرب میں واقع ہے۔ بعض لوگ اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، مگر یہ کوئی تفریحی مقام نہیں ہے، کیونکہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ آثار قدیمہ دکھا کر وہ سبق دیا جو آثار قدیمہ سے ہر صاحب بصیرت شخص کو حاصل کرنا چاہیے، کہ یہ اس قوم کی بستی ہے جس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، لہٰذا یہاں سے جلدی گزر جاؤ، یہ سیرگاہ نہیں بلکہ رونے کا مقام ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ قوم سمود ہر انسان کے لیے سبق ہے، جو پیسے کے نشے میں تکبر کرتے ہیں اور غلط کاموں سے باز نہیں آتے۔ یہ قوم اتنی طاقتور ہونے کے باوجود ایسے ہلاک ہوئی کہ ایک بھی فرد زندہ نہ رہا۔
تو ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ سبق آموز ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل CT باکس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔